اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ مومنین، میرے اس ویڈیو کے اسکرین پر آپ نے ایک چینل ملاحظہ کیا، عقائد شیعہ اثنا عشریہ کا بہت ہی بہترین اور مفید چینل ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ اور اس میں شیعت کا پرچار کیا جاتا ہے اور باطل عقائد جو تشیع میں گھسے گئے ہیں، جو ٹھوسے گئے ہیں، ان کا بہت بہترین رد کیا جاتا ہے۔ تو سب مومنین سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جس کا لنک میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو مومنین، آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد بین المومنین کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے اور کن سے اتحاد کرنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے علماء کرام نے بہت بہترین گفتگو کر چکے ہیں، علماء نے بہت ساری مثالیں دے چکے ہیں۔ میں اتنا سا طالب علم آپ کی خدمت میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد ان سے نہیں ہوتا جو فسادات پھیلاتا رہے، اتحاد ان سے نہیں ہوتا جو ہمارے عقائد کا بیڑا غرق کر دے، اتحاد ان سے نہیں ہوتا جو ہمارے اتحاد کے نام پر آ کر ہمارے عقائد کا کھوکھلا، ہمارے عقائد کا کیا کہتے ہیں کو وہ ایک سسٹم ہی علیحدہ کر دے۔ ہمارے جو اصلی عقائد شیعہ ہیں، اصلی جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کے ان کا جو اصلی چہرہ ہے ان کو فسخ کر کے باطلی چہرہ دکھائے۔ اس طرح کا اتحاد ہمیں نہیں چاہیے۔ تو جب بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں یا سوشل میڈیا فیس بک پر میں کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتا ہوں تو میسیج اور رپلائی یہی آتا ہے کہ بھائی اتحاد کرنا چاہیے، اور آپ اتحاد کی بات ہی نہیں کر رہے۔ اتحاد کی بات کرنی چاہیے، فلاں کو گالی نہیں دینا چاہیے، فلاں کو اونچا جھکا نہیں کہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اتحاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم باطل کو باطل نہ کہیں۔ اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ جو جن کے عقائد ہیں ان کے وہی رہنے دیں، فقط آپس میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ آصف علوی، غضنفر توسلی، جعفر جوتئی جیسے اور موسیٰ حیدر زیدی جیسے، حسنین کاظمی جیسے فساد کر رہے ہیں اور اس ملک میں فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ملک کا پہلا جو ہمارے اس ملک میں انہوں نے فساد کیا ہے، وہ ابھی تک ہم اس کے حوالے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی، اس طرح کے خطابات کیے، اس طرح کی مجالس پڑھی جس میں شیعت کے عقائد بیان ہی نہیں کیے، اور اس طرح کے عقائد بیان کیے جس طرح سے شیعت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور شیعت بدنام ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ سید مقدس کاظمی کی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی میرے چینل پر، اس میں سید کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس ملعون اشرف جلالی کے خلاف FIR درج کروائی تو ہمیں ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ نے توحید کا انکار کر دیا ہے، توحید کی توہین کی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں آپ کے ذاکر ہیں، فلاں ذاکر ہیں۔ تو اس نے وہاں پر صفائی پیش کی ہے۔ یار، جرم تم کرو اور صفائی ہم پیش کریں؟ کم بخت جاہل قسم کے عقائد تم پھیلاؤ اور اس کی صفائی ہمیں دینا پڑے؟ تو اس طرح کی باتیں یہ ہمارے اندر جو غصے آئے ہیں، شیطان یہ اصل میں ہمیں کمزور کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے فتنوں سے بچیں، اس طرح کے شیطانوں سے بچیں۔ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فقہا کو نہیں ماننا چاہیے، یہ کیاسی ملا ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ کس نے موسیٰ حیدر زیدی کو حکم دیا ہے کہ جا کر فتویٰ دو اور لوگوں کو گمراہ کرو؟ کس نے کہا ہے کہ جا کر ایک کتاب اٹھاؤ اور کتاب سے پڑھتے جاؤ کہ بھائی یہ مسئلہ یہ ہوگا، یہ مسئلہ یہ ہوگا؟ اگر آپ سرعن اس کے منکر ہیں، سرعن فقہ کے منکر ہیں، ولی فقی کے منکر ہیں، تو فتویٰ خود کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو تو ڈائریکٹلی امام سے پوچھنا چاہیے، اور ان کم بختوں سے تو امام بالکل ہی ناراض ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وقت کے حسین کے نوکروں سے پنگا لیا ہے۔ اور وہاں سے حسنین کاظمی، وہ بدبخت بندہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، جس کے خلاف خود قصر بطول کے بانی سید ناصر بخاری نے ویڈیو بنائی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ یہ جب ان تینوں نے کون سے تین؟ حسنین کاظمی، رائے مزمل اور دوسرا کلیم گیلانی، جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے عزاداری کو نقصان پہنچایا ہے اور عزاداروں میں انتشار پیدا کیا ہے۔ تو ان سے اتحاد کرنا چاہیے ہمیں۔
جن کو نہ عربی کا پتہ ہے، نہ جن کو امام کے قول کا پتہ ہے کہ یہ مسند ہے یا غیر مسند ہے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے علم کا، ان سے کیا اتحاد کرنا چاہیے؟